الرحمن الرحیم۔ سلام عرض کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں۔ الیکشن کمیشن نے لوکل گورنمنٹ کی نئی حلقہ بندیوں میں سیاسی جماعتوں، عوام اور ماہرین کو اعتماد میں نہیں لیا۔ نئی حلقہ بندیاں عوامی فلاح و بہبود اور مفاد عامہ کے برخلاف ہیں اور نئی حلقہ بندیوں سے عوام کے مسائل اور مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ نئی حلقہ بندیوں میں سابقہ 3 یا 4 حلقوں کو ملا کر ایک حلقہ بنایا گیا ہے، جس سے عوام کی رسائی کونسلرز تک بہت مشکل ہو جائے گی۔ ظاہر ہے جب ایک حلقہ تھا تب کونسلرز تک عوام کی رسائی نہیں تھی، اب اگر 3 حلقوں کو ایک حلقہ بنایا جائے گا تو مزید مشکلات بڑھیں گی، جبکہ سابقہ حلقوں کے عوام کی رسائی سابقہ کونسلر حضرات سے پہلے سے ہی مشکل تھی اور سابقہ کونسلرز بھی اپنے حلقوں کے گنجان آباد ہونے اور علاقہ وسیع ہونے کی وجہ سے عوامی مسائل پر توجہ دینے سے قاصر تھے۔ لہٰذا حالیہ نئی حلقہ بندیوں میں آبادی میں مزید اضافے اور علاقہ زیادہ وسیع ہونے کی وجہ سے نئے کونسلرز کے لیے حلقے کے مسائل حل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ نئی حلقہ بندیوں میں صوبے کے خد و خال کو نظر انداز کیا گیا ہے، جس سے کوئٹہ شہر کے عوام کے درمیان اختلافات، انتشار اور نفرتوں کو ہوا ملے گی۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر بلدیاتی نظام اپنی افادیت اور مقصد ہی کھو بیٹھے گی اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت بلدیاتی انتخابات کرانا ممکن ہی نہیں۔ اگر بلدیاتی انتخابات کرانا ضروری ہے تو اتفاق رائے قائم ہونے تک کم از کم پرانے حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کرائے جائیں۔ بلدیاتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ لوکل گورنمنٹ اور بلدیاتی نظام جمہوریت کی بنیاد ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جمہوری حکومتوں کے دور میں بلدیاتی نظام پر توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وطن عزیز میں آنے والی ہر جمہوری حکومت اختیارات اور فنڈز کی نچلی سطح پر منتقلی کے خوف سے بلدیاتی نظام سے گریزاں رہی ہے ہمیشہ۔ اس ضمن میں ایک بات کرتا چلوں کہ کونسلرز کو تنخواہ کتنی ملتی ہے، ان کے اختیارات کتنے ہیں۔ اگرچہ آئین میں ہر چیز مشخص ہے، لیکن اپنے 5 سالہ جب اسمبلی کا ممبر تھا میں اور پھر وزارت بھی ملی، ہمیشہ اسمبلی کے فلور سے میں نے کونسلرز کے حقوق کے لیے بات کی اور میں نے ہمیشہ فنڈز کے حوالے سے کونسلر حضرات کو فنڈز کی بروقت فراہمی کے حوالے سے بات کی، ان کی تنخواہوں کے مراعات کے حوالے سے بات کی، لیکن نہ ان کو مراعات دی گئیں، نہ ہی ان کی کوئی سنوائی ہوئی۔ اور مزید یہ کہ اب ان کے اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وسیع حلقوں کی وجہ سے عوام کو ان سے متنفر کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سے موجود اس نظام میں مزید بگاڑ پیدا کر کے اسے مزید کمزور بنا دیتی ہے اور پھر سارا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈال کر اپنا دامن چھڑا لیتی ہے ہر حکومت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ متنازع نئی حلقہ بندیوں کا ذمہ دار وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں۔ ایک ہی ملک میں بیک وقت مختلف بلدیاتی نظام رائج ہیں۔ انتہائی تأسف کی بات ہے کہ مشرف جیسا ایک آمر ایک نظام متعارف کرواتا ہے جو کہ کسی حد تک دوسرے ساروں سے بہتر نظام تھا، لیکن جمہوریت کے دعوے دار جمہوری حکومتیں وطن عزیز میں جمہوریت کی بنیاد کو کھوکھلا بناتی ہیں۔ نئی حلقہ بندیاں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ عوام مضطرب ہیں اور نئی حلقہ بندیوں کو یکسر مسترد کر چکے ہیں۔ عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کو ختم کر کے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر مناسب حلقہ بندیاں کریں یا کم از کم سابقہ حلقہ بندیوں کو جزوی طور پر بحال ہو جانا چاہیے۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ اگر تو
20,000 ووٹرز کی بنیاد پہ یہ حلقہ بندیاں کی گئی ہیں. صرف ووٹرز کے مسائل ہوتے ہیں یا نہیں ان سے جڑے ان کے خاندان کے افراد بھی وہاں ہوتے ہیں اسی کانسٹیچوئنسی میں. اب اگر 20,000 ووٹرز ہیں کسی کانسٹیچوئنسی میں، وہاں 18 سال سے کم عمر کے لوگ بھی تو ہیں. مثلا ایک کلیہ اگر ہم فرض کیے لیتے ہیں کہ جہاں ایک خاندان میں میاں بیوی 4 بچے تو ہیں کم از کم، تو اس حوالے سے ایک حلقے میں اگر 20,000 ووٹرز ہیں تو وہاں کانسٹیچوئنسی میں لوگوں کی تعداد 60,000 سے زیادہ ہے، بلکہ شاید 80,000 تک لوگوں کی تعداد ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ صوبائی اسمبلی کی نشست پر 5,000 سے لے کر 8,000 ووٹ لے کر ایک بندہ جا کے صوبائی اسمبلی میں بیٹھتا ہے، اور کونسلرز کے لیے اب نئی حلقہ بندیوں میں 10 سے 15,000 ووٹ. یہ تو سراسر ناانصافی ہے.